نماز تہجد کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو تہجد شروع کرے پھر وہ بے شک تھوڑے نفل پڑھے لیکن ہر روز اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضری لگوائے۔ یعنی مسلم شریف میں حدیث پاک آتی ہے، اللہ کو اعمال خیر میں وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو، 2 نفل کے لیے کھڑا ہو لیکن وہ روز کھڑا ہو۔ تو تہجد میں بلا وجہ بغیر مجبوری کے ناغہ کرنا یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند نہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا اے عبداللہ، فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ سرکار کا انداز دیکھیں نا، عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہونا، وہ رات میں اٹھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، صلاۃ اللیل پڑھتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا، پھر کیا ہوا اس نے رات کو کھڑا ہونا چھوڑ دیا۔ عبداللہ اس کی طرح نہ کرنا، مطلب سرکار کو پسند یہ ہے کہ رات کو کھڑا ہونا اگر نصیب ہو گیا ہے، تھوڑا کھڑا ہو یا زیادہ، لیکن بندہ تہجد ریگولر پڑھے۔ اگر آپ کہیں اس کی برکت کیا ہے، بھائی اس کی سب سے بڑی برکت تو یہ ہے، امام بہقی حدیث پاک لائے، میرے آقا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت اعلان ہوگا، منادی اعلان کرنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں بستر سے جدا رہتی تھیں، جو رات کو بستر پر لیٹنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، صلاۃ اللیل پڑھتے تھے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھیں، اپنے مولا کو منانے کے لیے وہ رات کو کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ وہ کھڑے ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، اور جو دیگر لوگ ہوں گے پھر ان سے حساب لیا جائے گا۔ رات کا جاگنا بندے کو بغیر حساب جنت میں داخل کرتا ہے۔ نماز تہجد، رات کا جاگنا، نماز تہجد مولا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رات کے اندھیرے میں مولا کو بنانے کے لیے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جو مولا کی محبت میں تڑپتا ہے وہ رات کو جاگتا ہے، اسے مناتا ہے، اس سے ہم کلام ہونے کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اس کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کے گناہ مٹاتا چلا جاتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا چلا جاتا ہے، اسے اپنا قرب نصیب کرتا ہے، اس کا شمار کثرت سے ذکر کرنے والوں میں کرتا ہے، اور قیامت کے دن اسے بغیر حساب جنت میں داخل فرماتا ہے۔ میرا مالک ہمیں روز اپنی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔